بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا۔ اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قریبا۔ گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی نعمت سے مجھے اور آپ کو نوازا ہے۔ اس اسلام کے تقاضوں میں سے اور اس اسلام کے مقاصد اور مطالب میں سے ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ محبت کا اظہار کریں اور ان لوگوں کے ساتھ اپنی عقیدت کا اظہار کریں اور ان لوگوں کی تعظیم کریں اور ان لوگوں کا خیر اور بھلائی کے ساتھ تذکرہ کریں جو اس اسلام کے نزول کے وقت اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے قرآن لاتے وقت اور قرآن کے اترتے وقت وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھے۔ جن لوگوں نے حالت ایمان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ نگاہ ڈالی ہے، جن لوگوں کی موجودگی میں حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن کی صورتیں لے کے اترتے رہے، جن لوگوں کی موجودگی میں حضرت جبریل قرآن کی آیتیں لے کے آتے رہے اور 23 سال تک جن کی موجودگی میں یہ قرآن کی تکمیل ہوئی اور قرآن کا نزول مکمل ہوا، یقیناً ان دین کے پہلے گواہوں کے ساتھ اور اس اسلام کے پہلے شاہدین کے ساتھ جنہوں نے کٹھن مراحل میں حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے، گھر بار کو چھوڑتے ہوئے، تنگیوں کو برداشت کرتے ہوئے، بیوی بچوں کی جدائی کو سہتے ہوئے، اپنے آبائی گھر کو چھوڑتے ہوئے، اپنے مال اور جائیداد کو خیرات کہتے ہوئے اسلام کو گلے سے لگایا اور اسلام کو اپنے لیے سہارا سمجھا اور اسلام جیسے نور کے اپنے سینوں کو منور کیا، تو یقیناً آج ان لوگوں کی تعظیم کرنا، ان سے محبت کرنا اور ان سے عقیدت کا اظہار کرنا اور ان کے لیے دعا کرنا، ان کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کرتے رہنا، یہ اسلام کا تقاضا ہے اور یہ اہل سنت کے عقائد میں سے یہ بھی ایک عقیدہ ہے۔ اہل سنت کے عقائد میں یہ بات موجود ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ تعالی اس کا تذکرہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں نحب اصحاب رسول اللہ، صحابہ کرام اہل سنت کے نزدیک رسول کریم کے ساتھیوں سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے اور یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے
کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ محبت کا اظہار کریں جن لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور جن لوگوں نے حبیب کبریا کی صحبت حاصل کی ہے، جن لوگوں نے آپ کی ہم رقابی میں زندگی کے ایام گزارے ہیں، جن کا اسلام آپ کی معیت میں پروان چڑھا ہے، جن لوگوں نے پہلے دن سے اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ کا اقرار کیا ہے، اور پھر اس اقرار کی اور اپنی پوری زندگی گزار دی اور اپنی زندگی کے آخری لمحے تک اسی ایمان کے اوپر قائم رہے، آج ان کے ساتھ محبت کرنا یہ اہل سنت کے نزدیک یہ ایمان ہے اور یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا نُفَرِّطُ فِي حُبِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ، ہم ان میں سے کسی ایک کی محبت میں تفرید کا شکار نہیں، افراد کا شکار نہیں، ان میں سے کسی ایک کی محبت میں ہم کمی نہیں کرتے، وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ان میں سے کسی ایک سے برات کا اظہار بھی نہیں کرتے، وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ، اور جو اس جماعت سے بغض رکھتا ہے اس جماعت سے بغض رکھنا بھی ہمارے ایمان میں شامل ہے۔ جو صحابہ کرام سے بغض رکھتا ہے، جس کے سینے میں ابو بکر کی عداوت ہے، عمر کی دشمنی ہے، عثمان کی عداوت ہے، علی کی عداوت ہے، طلحہ زبیر کی عداوت ہے، سعد و سعید کی عداوت ہے، جن کے سینوں میں ان کا بغض پڑ رہا ہے، ان سے بغض رکھنا بھی ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرْهُمْ، اور ان لوگوں سے بغض رکھنا بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے جو صحابہ کرام کا اچھے انداز سے تذکرہ نہیں کرتا اور ذکر نہیں کرتا۔ وَلَا نَذْكُرُهُمْ بِي إِلَّا بِخَيْرٍ، ہم جب بھی ان کا تذکرہ کرتے ہیں ہمارے ایمان میں شامل ہے، ہم ان کی خیر کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کی نیکی کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کا اچھا ذکر کرتے ہیں، ان کو خیر کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ وَحُبُّهُمْ دِينٌ، غور کرنا، وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ، صحابہ کی محبت دین بھی ہے اور ایمان بھی ہے اور احسان بھی ہے۔ صحابہ کی محبت دین بھی ہے، ایمان بھی ہے اور احسان بھی ہے۔ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ، اور جس کے سینے میں صحابہ کی بغض ہے وہ کفر سے دوچار ہے، ان سے بغض رکھنا کفر بھی ہے، نفاق بھی ہے اور سرکشی بھی ہے، حد کو کراس کرنا بھی ہے۔ یہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے نبیوں کے بعد، پیغمبروں کے بعد، 1,24,000 پیغمبروں کے بعد اور رسولوں کے بعد ہم اگر کسی جماعت کو سب سے افضل جماعت کہتے ہیں تو وہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے، وہ نبی کریم کی ہم نواؤں کی جماعت ہے، وہ رسول کریم کے ساتھیوں کی جماعت ہے، وہ پیارے حبیب کے ہمدموں کی جماعت ہے، وہ اللہ کے نبی کے ساتھ چلنے والوں کی جماعت ہے، وہ پیارے حبیب پر سب سے پہلے نمبر پر ایمان لانے والوں کی جماعت ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے اور یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام سے محبت نبی سے محبت ہے، اور نبی سے محبت وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی دلیل ہے۔ اس لیے اہل سنت جب بھی صحابہ کرام کا تذکرہ کرتے ہیں تو ان کے ساتھ رضی اللہ عنہم کے جملے بولتے ہیں، ان کی ثنا کرتے ہیں، ان کی توصیف اور تعریف کرتے ہیں، ان کی عظمت کو اجاگر کرتے ہیں، ان کی شان کو بیان کرتے ہیں، ان کے مقام کا تذکرہ کرتے ہیں اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور وہ 4 وجوہات کی بنا پہ، سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں خیر الناس قرنی، قیامت تک لوگ آئیں گے میرے بعد، لیکن ان تمام لوگوں میں سے سب سے بہترین لوگ جو میرے زمانے کے لوگ ہیں، جو میرے دور کے لوگ ہیں،
زندگی گزاری ہے. خیر الناس قرنی، لوگوں میں سے سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں. ثم الذین یلونہم، اور پھر اس کے بعد وہ جماعت جو صحابہ کرام کے بعد آنے والی تابعین کی جماعت ہے. ثم الذین یلونہم، اور پھر ان کے بعد وہ جماعت جو ان کے بعد آنے والی، جن کو تبع تابعی کہتے ہیں، وہ جماعت ہے. بخاری مسلم کی حدیث ہے. ہم اس لیے ان کی محبت کو ایمان سمجھتے ہیں کہ نبی اور امت کے درمیان جو دین منتقل کرنے والا طبقہ ہے، پیغمبر اور امت کے درمیان جو شریعت کو منتقل کرنے والی جماعت ہے، وہ کون سی جماعت ہے؟ وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے. ہم اس لیے ان کی محبت کو ایمان سمجھتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں پہ اللہ نے اسلامی فتوحات، اسلام کی فتوحات اور بہت سارے ایسے علاقے جو دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، اور بہت سارا ایسا قرۂ ارضی جس کے اوپر اسلام کا جھنڈا لہرایا، وہ بھی انہی صحابہ کرام کے جہاد کی مرہون منت ہے. اور ہم اس لیے ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں. اس کی چوتھی وجہ، ان کی محبت کو ایمان کا اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے اس امت میں جہاں اللہ کے دین کو اور احکام کو اور شریعت کو پھیلایا ہے، وہاں اپنے کردار کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے، اپنے صدق کے ذریعے، اپنی سچائی کے ذریعے، اپنی نصیحت کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے اور اپنے آداب کے ذریعے آج تک یہ دین منتقل ہوا ہے اور یہ ساری خیر پھیلی ہے. تو اسی جماعت کی وجہ سے ہے. اللہ ان کی تعریف میں اپنی کتاب میں کہتے ہیں السابقون والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سبقت لے جانے والے اور پہلے نمبر پہ آنے والے اور وہ اولین لوگ جو اسلام قبول کرنے میں سبقت لے جانے والے اور سب سے پہلے پیغمبر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے والے اور سب سے پہلے نبی کی بیعت کرنے والے ہیں اور سب سے پہلے اسلام کو قبول کرنے والے ہیں اور سب سے پہلے اسلام کو سینے سے لگانے والے ہیں اور سب سے پہلے اسلام کو گلے لگانے والے ہیں اور سب سے پہلے اسلام سے اپنے سینوں کو منور کرنے والے ہیں. السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، اور جن لوگوں نے بھی احسان کے ساتھ ان کی اتباع کی اور ان کی پیروی کی اور ان کے پیچھے چلے اور ان کے طرز عمل کو اختیار کیا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ قرآن میں کہتے ہیں اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اللہ نے اس جماعت کے لیے باغات تیار کیے ہیں، جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا ابدا، اور یہ ان نہروں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو عطا کی ہے. ابھی اللہ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ اشداء علی الکفار، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ تھے، آپ کے ہمنوا تھے، صبح بھی آپ کے ساتھ، نمازوں میں آپ کے ساتھ، ظہر میں آپ کے ساتھ، عصر میں آپ کے ساتھ، جنگوں میں آپ کے ساتھ، ہجرت میں آپ کے ساتھ، مکہ میں آپ کے ساتھ، مدینہ میں آپ کے ساتھ، احد میں آپ کے ساتھ، بدر میں آپ کے ساتھ، خندق میں آپ کے ساتھ، خیبر میں آپ کے ساتھ، صلح حدیبیہ میں آپ کے ساتھ، تبوک میں آپ کے ساتھ، حج میں آپ کے ساتھ، نبی کریم کی آخری لمحات تک جو آپ کی معیت میں تھے، آپ کی ہمنوائی میں تھے. محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. والذین معہ، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ تھے، آپ کے ہمنوا تھے، آپ کی معیت میں تھے. اشداء علی الکفار، کفار کے اوپر بڑے سخت تھے. رحماء بینہم، آپس میں بڑے محبت کرنے والے تھے. تراہم رکعا سجدا، آپ ان کو دیکھتے ہیں رکوع کرتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے ہیں، اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں. یہ وہ جماعت ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے. اور کبھی اللہ یوں بھی ان کی عظمت کو بیان کرتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا. لقد رضی اللہ، یقینا اللہ ان لوگوں سے راضی ہو گیا. اور یہ ان 1400 لوگوں کے بارے میں جو ہجرت کے 6 سال بعد نبی کریم کے ساتھ مدینہ سے چلے
اور مکہ پہنچے اور 6 ہجری میں غزوہ خیبر سے پہلے عمرہ کی غرض سے نکلے تھے، لیکن مکہ والوں نے عمرہ نہیں کرنے دیا تھا۔ اس جماعت کے بارے میں اللہ نے کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ راضی ہو چکا ہے ان مومنوں سے، اس یبایعونک تحت الشجرہ، جو ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ کی بیعت کر رہے تھے اور آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ رہے تھے۔ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کی کیفیت کو جان لیا ہے، رب نے ان کے دلوں کی تختی کو پڑھ لیا ہے، اللہ نے ان کے دلوں کے بارے میں اللہ کو علم ہے کہ ان کے دل اسلام کے لیے کس قدر مخلص ہیں اور اسلام پر جان قربان کرنے کے لیے کس قدر سچے ہیں۔ فانزل السکینۃ علیہم، اللہ نے ان پر سکون نازل کیا اور اطمینان نازل کیا ہے۔ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور اللہ نے ان کو قریب کی فتح بھی عطا کی ہے۔ یہ وہ جماعت ہے جس کو صحابہ کرام کی جماعت کہتے ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث حضرت ابو سعید جسے روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، اور میری امت کے لوگوں میرے صحابہ کو گالی نہ دینا۔ لا تسبوا اصحابی، جن لوگوں نے میرے ساتھ اپنی زندگی کی چند سانسیں گزاری ہیں، جو میرے ہر مشکل حالات میں میرے ساتھ تھے، مکہ کے 13 سال سختی کے ایام میں بھی میرے ساتھ تھے، مدینہ کے 10 سال جنگوں کی کیفیت میں بھی میرے ساتھ تھے، جن کا اڑنا بچھونا میرے ساتھ تھا، جن کا سب کچھ میرے لیے قربان تھا، جنہوں نے اللہ اکبر کبیرہ نہ اپنے مال کی پرواہ کی ہے، نہ اپنی جان کی پرواہ کی ہے، نہ اپنے گھر کی پرواہ کی ہے، نہ اپنی دولت کی پرواہ کی ہے، جنہوں نے اپنے گھر کا سارا اٹھمان اٹھا کے آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا اور آپ کو شاید اس چیز کا اندازہ تھا کہ کل کچھ بدبخت اٹھیں گے اور اسلام کے ان اولین گواہوں کے اوپر اپنی زبانوں کو لمبا کریں گے اور اپنی زبانوں کو دراز کریں گے اور ان پر تال و تشریح کریں گے اور ان کے ایمان میں شک کریں گے۔ تو آپ نے فرما دیا آج سے 1400 سال پہلے لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دینا، میرے صحابہ کو گالی نہ دینا۔ آپ نے کسی ایک کو بھی استثناء نہیں کیا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دینا۔ فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، یہ آپ نے انصاریوں کو کہا تھا مہاجروں کے مقابلے میں انصاریوں کو کہا تھا، آج کی بات نہیں، اس وقت کے انصاریوں کو کہا تھا جو مدینہ کے باسی تھے، جنہوں نے مہاجروں کے بارے میں کوئی بات کہی تو فرمایا تھا لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی ایک احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، جو 6 سے 7 کلومیٹر لمبا ہے، 3 سے 4 کلومیٹر چوڑا ہے، 120 میٹر اونچا یہ لمبا پہاڑ ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، لما بلغ ما بلغ مد احدہم ولا نصیفا، وہ صحابہ کی ایک مٹھی اور آدھی مٹھی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ان لوگوں نے ایک مٹھی خرچ کی ہے اور یہ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، یہ ابو بکر عمر کے عثمان کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو ان لوگوں نے اسلام کے اور ایمان کے دفاع میں خرچ کیا ہے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں جب ان سے کہا گیا کہ کچھ لوگ نبی کریم کے صحابہ کے بارے میں باتیں کرتے حتیٰ کہ ابو بکر اور عمر کی شخصیت میں ان سے نہیں بچی، تو وہ فرماتی ہیں وما تعجبون من ھذا، تمہیں اس بات کے اوپر تعجب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ انقطع عنہم العمل، وہ دنیا سے چلے گئے، ان کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے۔ فأحب اللہ ان لا یقطع عنہم العجل، آج جب کوئی ان کو گالی دیتا ہے، ان کو سب کو شتم کرتا ہے، ان کو برا کرتا ہے، رب ذوالجلال ان کے دنیا کے جانے کے بعد بھی اس گالی کا اجر ان کے کھاتے میں لکھ دیتے ہیں۔ ان کے تو عمل کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے موت کے ساتھ، لیکن اللہ نے ان کا اجر اب بھی باقی رکھا ہے۔ یہ بدبخت ان کو گالی دیتا ہے، اللہ ابو بکر صدیق کا درجہ بڑھا دیتا ہے، یہ ان پر زبان درازی کرتا ہے، اللہ عثمان بن عفان کے مقام کو اونچا کر دیتے ہیں، یہ ان کے اوپر بکواس کرتا ہے، اللہ معاویہ بن ابی سفیان کو اور علی بن ابی طالب کو اور طلحہ اور زبیر کے مقام کو اونچا کر دیتے ہیں۔ یہ مقام ہے اس جماعت کے جن کو صحابہ کرام کی جماعت کہتے ہیں۔ ان میں سے ایک نام
عثمان بن عفان ذی النورین کا بھی ہے، جو رسول کریم کے بعد تیسرے نمبر پر آپ کے مصلح کے وارث بنے۔ آپ کے بعد آپ کے مصلح پر اور آپ کے بعد آپ کی خلافت ابو بکر صدیق کے حق میں تھی، ان کے بعد عمر فاروق نے خلافت کی۔ تیسرے نمبر پر جس شخص نے آپ کا مصلح سنبھالا تھا اور آپ کی مسجد کو سنبھالا، وہ نام عثمان بن عفان کا ہے۔ یہ وہ عثمان بن عفان ہے جن کو ذی النورین کے ساتھ ملقوب کیا جاتا ہے اور ان کو لقب دیا جاتا ہے دو نوروں والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی کا نکاح حضرت عثمان سے ہوا، اور جب تو ایک بیٹی فوت ہوئی تو اللہ کے نبی نے اپنی دوسری بیٹی کا نکاح عثمان بن عفان کے ساتھ کر دیا۔ کہتے ہیں لکھا تورات کے اندر اور پچھلی کتابوں کے اندر عثمان بن عفان کے فضائل میں کسی ایک نبی نے اپنی دو بیٹیوں کا نکاح ایک بندے کے ساتھ نہیں کیا، ایک شخص کے ساتھ نہیں کیا، سوائے عثمان بن عفان کو۔ انسانی تاریخ میں اگر کسی نبی نے اپنی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے کسی شخص کے نکاح میں دی ہے تو انسانی تاریخ میں صرف ایک نام ہے جس کا نام عثمان بن عفان۔ یہ وہ عظیم صحابی ہیں جن کو اللہ کے نبی نے الامین کے لقب سے بھی پکارا تھا۔ یہ امانت دار صحابی ہے اور یہ امین ہے۔ یہ وہ عظیم صحابی ہے جن کے فضائل اور مناقب سے حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ ہم آج ان کی سیرت کے حوالے سے چند باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، اس وجہ سے کہ آج ہمارے ملکوں میں 18 ذی الحجہ ہے اور 18 ذی الحجہ کو اس عظیم صحابی کی وفات کا دن ہے، اور لوگ عید غدیر کے نام پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کے اس بات کے لیے اور ان کو خلیفہ بلا فل ثابت کرنے کا نام دے کے اس عظیم صحابی کی وفات کے اوپر خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ اور مجھے اور آپ کو آنکھیں کھول کے زندگی گزارنی چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے یہ لوگ ایسے لوگ نہیں کہ ان کی وفات کے اوپر خوشی کا اظہار کیا جائے، بلکہ یہ وہ عظیم لوگ ہیں جن کو اللہ نے نمونہ قرار دیا ہے اور جن کے ایمان کو معیار قرار دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر بعد کے لوگ ابو بکر تو آپ جیسا، عمر آپ جیسا، عثمان آپ جیسا، طلحہ آپ جیسا، علی آپ جیسا، زبیر آپ جیسا، سعد آپ جیسا، سعید آپ جیسا، اگر بعد کے لوگ تمہارے ایسا ایمان لے کے آئیں گے تو وہ ہدایت پہ ہے۔ اگر تمہارا ایمان ابو بکر کے ایمان کی طرح نہیں، عثمان کے ایمان کی طرح نہیں، عمر کے ایمان کی طرح نہیں، علی کے ایمان کی طرح نہیں، اشرف مبشرہ کے ایمان کی طرح نہیں، احد میں لڑنے والوں کے ایمان کی طرح نہیں، بدر میں شریک ہونے والے کے ایمان کی طرح نہیں، ہجرت کرنے والوں کے ایمان کی طرح نہیں، تو تمہارا ایمان اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ اللہ نے ان کے ایمان کو معیار قرار دیا ہے۔ ابو بکر عمر کے بعد پورے صحابہ کرام میں سے تیسرے نمبر پہ اگر کسی شخص کا نام آتا ہے تو وہ عثمان بن عفان ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کننا فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، لا نادنو میں ابی بکر احدا، لیکن ابو بکر کے پائے کا کسی کو نہیں سمجھتے تھے، ابو بکر کے برابر کا کسی کو نہیں سمجھتے تھے۔ ثم عمر، پھر ابو بکر چلے گئے تو سب سے زیادہ اونچا مقام عمر کو دیتے تھے۔ ثم عثمان، اور جب عمر بھی دنیا سے چلے گئے تو ہم پورے صحابہ کرام میں سے اگر کسی کو افضل سمجھتے تھے تو وہ عثمان بن عفان کی شخصیت مبارکہ تھی۔ ثم نترک اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نفاضل بینہم، پھر ہم باقی صحابہ میں سے کسی کو کسی پر فضیلت نہیں دیتے تھے۔ یہ تین لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام اگر کسی کو سب سے افضل سمجھتے تھے تو ابو بکر تھا، ابو بکر کے بعد دوسرے نمبر پہ عمر تھا، عمر کے بعد تیسرے نمبر پہ عثمان تھا۔ یہ ان 10 لوگوں میں سے ایک ہے جن کو بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا 10 وہ خوش نصیب جن کو میں دنیا میں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ اور ابو عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ۔ جن 10 لوگوں کو آپ نے دنیا میں جنت کی بشارت دی،
تیسرے نمبر پہ جس شخص کو اللہ کے نبی نے دنیا میں جنت کا ٹکٹ عطا کر دیا وہ نام عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ یہ وہ عظیم صحابی تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن احد پہاڑ پہ چڑھتے ہیں اور احد پہاڑ پر چڑھنے کے بعد احد حرکت میں آتا ہے اور کانپنے لگتا ہے۔ اب اپنا پاؤں مارتے ہیں، اس کو دیا احد، اسکن یا احد، احد کھڑا ہو جا سکون کر، فَإِنَّ عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدٌ، تیری کمر پہ ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ ان 2 شہیدوں میں سے ایک عمر بن خطاب تھے اور دوسرے حضرت عثمان بن عفان تھے، جن دونوں کی شہادت کی پیشین گوئی دنیا سے جانے سے پہلے میرے آپ کے نبی نے احد پہاڑ کے اوپر چڑھ کے دے دی تھی اور یہ بتا دیا تھا کہ اس پہاڑ کے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ ان شہیدوں میں سے ایک نام حضرت عثمان بن عفان کا بھی ہے۔ اور ایک صحیح مسلم میں روایت ہے، آپ ہیرا کے اوپر چڑھے، غار ہیرا پہ چڑھتے ہیں، ہیرا کے اوپر چڑھے، فرمایا فَمَا عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدٌ، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور ایک شہید ہے۔ اور نبی سے مراد میرے آپ کے حبیب تھے، اور صدیق سے مراد ابو بکر صدیق سے، اور شہید سے مراد حضرت عثمان بن عفان کی شخصیت تھی۔ یہ وہ حیادار آدمی تھے جن سے اللہ کے نبی بھی حیا کیا کرتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں کہ اور سیدنا عثمان بن عفان بھی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دن ابو بکر صدیق نبی کریم کے دروازے پہ آتے ہیں اور دستک دیتے ہیں اور اجازت مانگتے ہیں۔ اللہ کے نبی اپنے بستر پہ لیٹے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ کی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ ابو بکر صدیق نے اندر آنے کی اجازت مانگی تو آپ نے اجازت دے دی اور اپنا کام کیا اور چلے گئے۔ پھر عمر بن خطاب نے اجازت طلب کی، آپ نے اسی کیفیت میں جیسے بیٹھے تھے اجازت دی اور وہ بھی اپنا کام لے کے چلے گئے، کام کر کے چلے گئے۔ سیدہ عائشہ نے کہا، پھر عثمان بن عفان پھر دستک آتی ہے، پوچھا کون ہے تو کہا گیا کہ عثمان بن عفان ہوں۔ آپ نے فرمایا اجمعی علیہ ثیابک، عائشہ اپنے کپڑوں کو درست کر لے، اور پھر کہتے ہیں وہ بھی اپنا کام کر کے چلے گئے اور بات کر کے چلے گئے۔ امی فرماتی ہے کہ میں نے نبی کریم سے پوچھا، اللہ کے رسول ابو بکر آئے آپ نے کوئی بات نہیں کہی، عمر آئے آپ نے مجھے کوئی بات نہیں کہی، لیکن جب عثمان داخل ہوئے تو آپ مجھے کہتے اپنے کپڑوں کو درست کر لے اور اپنے آپ کو کپڑوں کو سیدھا کر لے۔ فرمایا اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان عثمان رجل حیی، عثمان حیادار آدمی ہے، عثمان شرم کرنے والا آدمی ہے۔ وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ عَزِمْتُ لَهُ عَلَى ذَلْكَ الْحَالِ، اگر اسی کیفیت میں عثمان بن عفان کو آنے کی اجازت دے دیتا تو وہ شرم کی وجہ سے اندر نہ آتے اور وہ واپس چلے جاتے اور ان کو وہ کام پورا نہ ہو سکتا۔ عثمان حیادار آدمی تھا، عثمان وہ عظیم آدمی تھا جن سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے تھے۔ آج کے 1400 سال کے اس بغض رکھنے والے نام نہاد مسلمان کو عثمان کا حیا نہیں آتا جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے تھے۔ امی عائشہ روایت کرتی ہے کہ اللہ کے رسول اپنے گھر میں تھے اور آپ کی رانوں سے یا آپ کی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، آپ کی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ ابو بکر صدیق آتے ہیں، آپ اسی حالت میں اجازت دیتے ہیں۔ عمر فاروق آتے ہیں، آپ اسی حالت میں اجازت دیتے ہیں۔ عثمان بن عفان آتے ہیں، عثمان غنی آتے ہیں، آپ نے اپنے چادر کو درست کیا اور اپنی پنڈلیوں کے اوپر کپڑا لے لیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے، ابھی عائشہ کہتی ہے میں نے ان کے جانے کے بعد رسول کریم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول حضرت عثمان بن عفان کے آنے کے بعد آپ نے اپنے کپڑوں کو درست کر لیا اور پنڈلیوں کو ڈھانپ لیا، جبکہ پہلے 2 بزرگ آئے تو آپ نے اپنے کپڑوں کو نہیں درست کیا۔ فرمایا الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، عائشہ کہ میں اس بندے کا حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، جس کا فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں اس بندے کا حیا نہ کروں۔ یہ وہ عظیم آدمی تھا، یہ وہ عظیم آدمی تھا جن کے بارے میں نبی کریم نے فرمایا کہ میری امت میں سے سب سے بڑا حیادار وہ عثمان بن عفان ہے۔ سنن ابن ماجہ کے حدیث سے ارحم امتی ابو بکر،
میری امت میں میری امت کے ساتھ اگر کچھ سب سے زیادہ شفقت کرنے والا ہے تو ابو بکر ہے، اشدہم فی دین اللہ عمر، اور اگر اللہ کے دین میں کوئی سختی پہ عمل کرنے والا ہے تو وہ عمر بن خطاب ہے، واصدقہم حیاء عثمان، اور اگر کوئی ان میں سے سب سے زیادہ حیا میں سچا ہے اور حیا میں سب سے آگے ہے تو وہ عثمان ہے، واقضاہم علی بن ابی طالب، اور ان میں سے سب سے زیادہ فیصلہ کرنے والا ہے تو وہ علی بن ابی طالب ہے، واقرأہم لکتاب اللہ ابی بن کعب، جو اللہ کی کتاب کو زیادہ پڑھنے والے ہیں وہ ابی بن کعب ہے، اور جو ان میں سے حلال اور حرام کے زیادہ ماہر ہیں وہ معاذ بن جبل ہے، اور جو علم وراثت کے سب سے زیادہ جاننے والے ہیں وہ زید بن ثابت ہے، اور فرمایا ہر امت کا ایک امین ہے اور میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ یہ وہ عظیم صحابی ہیں جن کو وحی کے نزول کے ابتدائی دور میں قرآن مجید لکھنے کی سعادت بھی نصیب ہوئی تھی۔ اللہ کی کتاب کو اترنے کے بعد ان پڑھے لکھے صحابہ میں سے جن کو لکھنا آتا تھا ایک نام عثمان بن عفان کا بھی ہے، اور ان کو قرآن کی کتابت کرنے کا شرف حاصل ہے، وہی لکھنے کی سعادت ان کو بھی حاصل ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جب باغیوں نے ان کے خلاف بغاوت کی اور ان کا گھیرا تنگ کیا اور پھر ان پر حملہ کیا اور تلوار مار کے ان کا ہاتھ کاٹ دیا، فرمانے لگے اما واللہ انہا لأول کف خطت المفصل، مجھے اللہ کی قسم ہے جس ہتھیلی کو آج تم نے کاٹ دیا ہے اس ہتھیلی کو یہ شرف حاصل ہے جس نے سب سے پہلے سورت حجرات سے لے کر آخر سورت تک ان سورتوں کو جس نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا یہ وہ ہتھیلی تھی جس کو تم نے کاٹ دیا۔ قرآن کی کتابت کا شرف حاصل کرنے والے بھی یہ عظیم صحابی ہے۔ جب نبی کریم مدینہ منورہ سے جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لاتے ہیں اور مدینہ آنے کے بعد لوگوں کو پانی پینے کا مسئلہ تھا، میٹھے پانی کے ایک کنواں تھا، اللہ کے نبی نے اعلان کیا من یبتاع بئر رومۃ غفر اللہ لہ، جو بئر رومہ کو خرید کے وقف کرے گا اللہ اس کو بخش دے گا۔ یہ عثمان بن عفان اٹھتے ہیں اور اٹھنے کے بعد اس کنویں کو لے کے مسلمانوں کے نام پہ وقف کرتے ہیں اور آج تک وہ کنواں موجود ہے۔ اللہ کے رسول نے دنیا میں جنت کی ضمانت دی ہے اس آدمی کو جس نے یہ کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کیا ہے۔ جب اللہ کے نبی مدینہ میں تشریف لائے، جس مسجد کی بنیاد رکھی وہ مسجد بڑی چھوٹی تھی، اور اس مسجد میں مسلمانوں کی تعداد بڑی اور جگہ تنگ پڑ گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو مسجد کی اس جگہ کو وسیع کرے گا میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو عثمان بن عفان اللہ اکبر کبیرہ اٹھتے ہیں اس اعلان کے سننے کے بعد، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اس بندے کو بخش دے گا جو مسجد کے لیے جگہ وقف کرے گا۔ کہتے ہیں کہ 20,000 یا 25,000 دینار کے ساتھ وہ زمین خریدتے ہیں، اور خریدنے کے بعد اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، اللہ کے رسول یہ میں نے خرید کیا ہے، اس کی رسید آپ کے نام کر دی ہے اور میں نے اس کو وقف کر دی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم نعم اللہم نعم، اے اللہ صحیح فرمایا تو نے، صحیح فرمایا تو نے، زمین مسجد کے لیے لے کے وقف کرنے والے بھی یہ وہ عظیم صحابی ہے۔ ایک ایسا وقت بھی آیا ہے کہ جب جنگ تبوک کے موقع میں عثمان بن عفان نے ان مشکل حالات میں اس جنگی لشکر کو تیار کیا، اور عثمان بن عفان نے بھی جو ہے نا وہ اس لشکر کے اندر اپنا چندہ جمع کروایا، اور اللہ اکبر کبیرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 1,000 دینار جمع کروایا، اور 1,000 دینار دینے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں اپنی جھولی کے اندر ان کو پلٹتے ہیں اور اسے اچھالتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کوئی نیکی بھی نہ کرے، عثمان کوئی عمل بھی نہ کرے، عثمان کو کوئی عمل نقصان نہیں دے گا۔ عثمان کے جنتی ہونے کی یہ گواہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ یہ وہ عظیم آدمی تھا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پہ ہم نے شروع میں آیت پڑھی تھی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ عمرہ کرنے کے لیے گئے اور مکہ والوں نے آپ کو عمرہ کرنے سے روک دیا،
تو اس وقت آپ نے حضرت عثمان بن عفان کو آپ نے ایلچی بنا کے بھیجا کہ مکہ والوں سے مذاکرات کرے، اور جب وہ بات چیت کرنے کے لیے گئے یہ بات پھیل گئی کہ لوگوں نے عثمان بن عفان کو شہید کر دیا ہے۔ اس وقت آپ نے اپنے ساتھ 1400 صحابہ سے اس بات کی بیعت لی، جب تک عثمان بن عفان کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے تب تک واپس نہیں جائیں گے۔ حالانکہ آپ جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ جب آپ نے یہ بیعت رکھی اور صحابہ سے بیعت لی، اور جب عثمان کی باری آئی اپنا ہاتھ نیچے رکھا اور دوسرا ہاتھ اوپر رکھا کہ عثمان کی طرف سے میں بیعت کرتا ہوں کہ وہ بھی اس کے لیے تیار ہے، آپ نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں کہا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ راضی ہو گیا ان مومنوں سے جو درخت کے نیچے عثمان بن عفان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے موت کی بیعت کر رہے تھے کہ ہم لڑنے کے لیے سب کچھ لڑانے کے لیے تیار ہیں عثمان بن عفان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے۔ اور اللہ نے کہا فعلم ما فی قلوبہم، اللہ نے ان کے دل کی تختی پہ جو لکھا تھا وہ اللہ نے جان لیا ہے۔ فانزل السکینۃ علیہم، اللہ نے ان پر سکون نازل کیا ہے۔ واصابہم فتحا قریبا، اور اللہ نے قریبی فتح کی، ان قریب آنے والے فتح کی خوشخبری بھی ان کو عطا کرتی تھی۔ یہ واقعہ بھی اس صحابی کی جان کے دفاع میں اور ان کی ذات کے دفاع میں اللہ نے یہ آیتیں نازل کی ہیں۔ ان سب کچھ کے بعد مجھے ان کے مقام کو سمجھنا چاہیے، ان کے منصب کو جاننا چاہیے، ان سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے، ان کو خیر کے ساتھ ذکر کرنا چاہیے، اور ان سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے اسے سمجھنا چاہیے۔ آج اگر کوئی بدبخت اس عظیم صحابی کی وفات کے اوپر غدیر عید، غدیر خم کے نام پہ وہ مٹھائی تقسیم کرتا ہے اور حلوہ تقسیم کرتا ہے اور مسلمانوں میں بانٹتا ہے اور اس عظیم صحابی کی وفات کے اوپر خوشی کا اظہار کرتا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، مسلمانوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ اسلام کا دشمن تو ہو سکتا ہے، وہ اسلام کے خلاف تو ہو سکتا ہے، وہ اسلام والا نہیں ہو سکتا۔ مجھے اور آپ کو ان حالات میں جاگنا چاہیے اور ان حضرات کے ساتھ اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کرنا چاہیے، ان کی سیرتوں کو پڑھنا چاہیے، اپنے آپ کو اور اپنے آپ کو ایمان کے صحیح معیار پر رکھنے کے لیے ان لوگوں کی سیرتوں کو پڑھنا اور سننا بھی ضروری ہے۔ اگلی مجلس میں ہم ان کے چند اور فضائل بھی اور ان کی چند اوصاف بھی ذکر کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں کی سیرت کو اپنانے کی اور اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔